بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن گھر گھر کی آواز اور میں آپ کا میزبان عرفان تلگامی۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کی ملاقات اس شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں جو آئے روز ہمیشہ کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھاتے رہتے ہیں، کیونکہ ہماری قوم جو ہے ایک مظلوم قوم ہے، اور اس مظلوم قوم کے حوالے سے کبھی کبھار ہی کیا ہمیشہ وہ اس مظلوم قوم کے حق میں آواز اٹھاتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ قوم جو ہے لگاتار پچھلے 3 سالوں سے، جی ناظرین، 2019 سے لگاتار ہماری جو یہ وادی ہے، اس وادی میں چاہے تجارت سے وابستہ لوگ، چاہے ٹھیکیدار ہو، چاہے ایک بس والا ہو، ہر کوئی مشکلات سے دوچار ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہے کشمیر اکنامک الائنس کے کو چیئرمین فاروق احمد ڈار صاحب۔ فاروق صاحب، سب سے پہلے کشمیر کراؤن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکریہ سر۔ فاروق صاحب، سب سے پہلا سوال آپ سے ہوگا، چونکہ آپ آواز اٹھاتے رہتے ہیں، اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ اس سال کی اگر ہم بات کریں تو ابھی تک سرکار کی طرف سے کوئی بھی پیکیج نہیں دیا گیا، کیونکہ اگر ہم دیکھیں ہمارا جو بھی تجارت سے وابستہ جو لوگ ہیں وہ کافی متاثر ہوئے کووڈ کی وجہ سے، تو اس حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ ایکچولی ایک چیز میں عرض کروں گا آپ کو، کیونکہ جو 2019 سے لے کے 2021 تک کنٹینیو لاک ڈاؤن میں رہا کشمیر، آپ دیکھیں 35A کا مسئلہ آیا، اس میں بھی لاک ڈاؤن رہا، اس کے بعد سنبھلنے کی کوشش کی یہاں کی بزنس کمیونٹی نے۔ 2020 کا لاک ڈاؤن آیا کووڈ کے حوالے سے، اس کے بعد 2020 کا لاک ڈاؤن ختم ہوا، اس کے بعد 2021 کا لاک ڈاؤن آیا کووڈ کے حوالے سے۔ جتنے بھی فائنانشل جو انسٹیٹیوٹ ہے ہمارے، چاہے وہ ہمارا ٹرانسپورٹ ہو، چاہے ہمارا وہ دکاندار ہو، چاہے ہمارا ہاؤس بوٹ والا ہو، چاہے ہمارا ٹورزم ہو، جتنے بھی جڑے ہوئے لوگ ہیں بزنس کمیونٹی کے حوالے سے کشمیر میں بہت بڑا فائنانشلی سیٹ بیک آیا بزنس کمیونٹی کو کشمیر میں پچھلے 3 سالوں سے۔ میرے خیال سے کم از کم 10 سال لگیں گے بزنس کمیونٹی کو اس سیٹ بیک سے باہر آنے کے لیے، اگر سرکار نے بڑی ریہیبلیٹیشن پیکیج کا اعلان نہیں کیا۔ 2020 میں ریہیبلیٹیشن پیکیج کا اعلان ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، 1350 کروڑ سرکار کی طرف سے ریہیبلیٹیشن کا پیکیج کا اعلان ہوا، مگر وہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ڈالنے کے برابر ہے۔ ابھی بھی ایکسپیکٹیشن تھی ہمارے سرکار کے اوپر، LG سرکار کے اوپر، ریہیبلیٹیشن کا پیکیج کا اعلان ہو جائے گا، تاکہ جو ہماری بزنس کمیونٹی اس وقت سفر کر رہی ہے، بہت مشکلات ہے ہماری بزنس کمیونٹی کو کشمیر میں، بہت سفر ہوئی ہماری بزنس کمیونٹی پچھلے 3 سالوں سے کشمیر میں، مگر بدقسمتی کی بات ہے ابھی تک سرکار کی طرف سے ریہیبلیٹیشن پیکیج کا اعلان نہیں ہوا، سچویشن ابھی یوں کی توں ہے۔ فاروق صاحب، ایک سوال، لوگ کافی پریشان ہیں، لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ دکاندار ہمیں جو بھی چیزیں فروخت کر رہا ہے وہ منافع خوری کر رہا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری بڑی بڑی کمپنیز جو ہے انہوں نے بلیک مارکیٹنگ شروع کی ہے، جس کی وجہ سے دکاندار بیچارہ بھی کچھ نہیں کر پاتا ہے، تو اس حوالے سے لوگوں کا ایک کنفیوژن دور کرنے کے لیے تھوڑا سا بتا دیں۔ ایک کنفیوژن ہے لوگوں کے پاس، کیونکہ دکاندار جو بیچ رہا ہے آئٹم، وہ کمپنی کے پاس آئٹم لیتا ہے، اس کے بعد اپنے دکان پہ بیچتا ہے، مگر بلیک مارکیٹنگ جو ہو رہی ہے وہ بڑی کمپنیوں کی طرف سے ہو رہی ہے، وہ دکاندار کی طرف سے بلیک مارکیٹنگ نہیں ہو رہی۔ اس کے حوالے سے سرکار نے فوڈ اینڈ سپلائی ڈپارٹمنٹ کو وجود میں لایا تھا، اسی لیے تاکہ یہ مارکیٹ کی ریٹیں چیک کریں گے۔ میرے خیال سے دسترس نہیں ہے فوڈ اینڈ سپلائی ڈپارٹمنٹ کی بڑی کمپنیوں پر، ہاتھ ڈال سکتا ہے فوڈ اینڈ سپلائی۔ وہ جاتا ہے کسی چھوٹے دکاندار کے پاس، اس کو چالان ٹھوکتا ہے یا اس کو FIR کرتا ہے فوڈ اینڈ سپلائی ڈپارٹمنٹ، جو 150 روپے دن میں کماتا ہے، 200 روپیہ دن میں کماتا ہے یا 100 روپیہ بیچارہ غریب کماتا ہے، اس کو 500 روپیہ کا جرمانہ لگتا ہے، 2000 کا جرمانہ لگتا ہے یا اس کے اوپر FIR لگتا ہے۔ یہ سراسر جاتی ہے اس غریب کے ساتھ، اس چھوٹے دکاندار کے ساتھ بیچارہ جو دن کو 200 یا 300 کماتا ہے، اس کے بعد اس کو FIR ٹھوکنا یا اس کے جرمانہ ٹھوکنا، میرے خیال سے یہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ اگر اس بلیک مارکیٹنگ کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے، جتنی بھی ہماری بڑی کمپنیاں ہیں کشمیر میں جو بلیک مارکیٹنگ کر رہی ہے، میرے خیال سے ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہیے سرکار کو، اس کے بعد میرے خیال سے بلیک مارکیٹنگ بند ہو جائے گی۔ مگر مجھے لگ رہا ہے سرکار کے پاس نہ اتنے وسائل ہیں، نہ میرے خیال سے یہاں کی سرکار وہ چاہتی ہے ہم بڑے کمپنیوں کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے تاکہ یہ بلیک مارکیٹنگ کنٹرول ہو جائے گا۔ یہ اس کا بڑا وجہ ہے، میرے خیال سے اس سے یہ رزلٹ نکلتا ہے جو ہمارا غریب عوام ہے بیچارہ، جو دن بدن پس رہا ہے اس مہنگائی کے حوالے سے،
جو دن کو 200 کماتے ہیں، میرے خیال سے اب ان کی بس کی بات نہیں ہے. وہ اپنے کچن کے لیے جتنے بھی اسینشل آئٹم ہے کچن کے حوالے سے وہ خرید سکتا ہے. غریب لوگ بیچارے، میرے خیال سے اب یہ نوبت آئے گی غریبوں کے حوالے سے. کچھ غریب بہت سے بھوکے رہے گے شام کو، جو دن کو کماتے ہیں 200 یا 300 روپے. ان کی بس کی بات نہیں ہے اب وہ کچن کے حوالے سے اپنے آئٹم خرید سکتے ہیں. اچھا فاروق صاحب، سب سے بڑا مسئلہ اس وقت وادی کشمیر کے ساتھ ساتھ جموں کا، کہ اس وقت جو پرائیویٹ سکولز ہیں جو دن کو کماتے تھے بیچارے، وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں کما پائے، ان کے دکانیں بند رہیں، تو ان کے بچے پرائیویٹ سکولز میں پڑھ رہے ہیں. لیکن اس وقت انہیں پرائیویٹ سکولز مجبور کر رہے ہیں کہ وہ فیس بھریں. اگر وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم انسٹالمنٹس میں دیں گے، لیکن انہیں ایک ساتھ بھرنے کو کہا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ نے اس سے پہلے بھی بات کی تھی، تو آج بھی تھوڑا بتا دیں. آپ ہی کی چینل پہ اس سے پہلے بھی میں نے بات کی اس فیس کے حوالے سے. جو ہمیں انفارمیشن آ رہی تھی لوگوں کی طرف سے، جو پرائیویٹ سکول ایسوسیشن ہے یا پرائیویٹ سکول کے جو مالکان ہیں وہ ہمیں فیس کے لیے مجبور کر رہے ہیں. آپ دیکھیں پچھلے 3 سالوں سے ہمارا قوم پس رہا ہے، ہمارا کشمیری بیچارہ پس رہا ہے. جو دن کو کماتا ہے شام کو کھاتا ہے بیچارہ، وہ کہاں سے سکول کے لیے فیس لائے گا. ابھی جو پرائیویٹ سکول کی جو ڈیمانڈ آئے روز رہتی ہے. میرے خیال سے اب ہمارے جو پیرنٹس ہیں سکول کے حوالے، جتنے بھی ہمارے سکول کے بچے ہیں ان کے پیرنٹس ہیں، اب وہ ڈپریشن کے شکار ہو گئے. اتنے پریشرائز ہو رہے ہیں وہ اس وقت پرائیویٹ سکول کی طرف سے، آپ فیس بھریے. بدقسمتی کی بات ہے، ہمیں یہ بھی فون آیا ایک غریب کو بیچارے کو کم از کم 15,000 روپیہ فیس بقایا تھا سکول کا. اس نے سکول والوں کو کہا چلو میں 10,000 پے کروں گا، میرے پاس خالی 10,000 روپیہ یہ بھروں گا، اس کے بعد جو 5,000 آؤٹ اسٹینڈنگ آپ کی رہ جائے گی میرے پاس وہ 5,000 بھی بھروں گا میں. مگر بدقسمتی کی بات ہے پرائیویٹ سکول والوں نے یہ 10,000 ایکسیپٹ نہیں کیے. اس کو یہ پریشر لگایا گیا بیچارے کو، آپ 15,000 پورا بھرو، اس کے بعد جو آپ کا ایگزام دینے آپ کو بچوں کو یا کچھ ہمیں سبمٹ کرنا ہے پیپر، وہ سبمٹ کر سکتے ہیں ہم. اس کے بعد جب آپ 15,000 روپیہ یہاں پر فیس بھر سکتے ہو. آپ دیکھیں 15,000 میں جو 10,000 روپیہ بھرے گا بیچارہ، وہ کہاں 5,000 کے لیے ڈیفالٹر ہو جائے گا. اتنا پریشر کیا پرائیویٹ سکول والوں نے، میرے خیال سے ان کی طرف سے منمانی ہے. اس کے لیے لوگوں کو بھی آگے آنا چاہیے. آپ دیکھیں یہاں کے لوگ پس رہے ہیں بیچارے، جو دن کو کماتا ہے شام کو کھاتا ہے. میرے خیال سے اتنا پریشرائز ہوا وہ سکول کی طرف سے. اب میرے خیال سے بہت سے لوگ یہ ڈیسائڈ کرتے ہیں اب ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے، اب ہم اپنے بچوں کو سکول نہیں بھیجیں گے. اتنے پریشرائز کیا یہاں کے سکولوں نے. میرے خیال سے آپ کی وسادت سے میں جتنی بھی پرائیویٹ سکول ایسوسیشن ہے یہاں پر یا پرائیویٹ سکول مالکان صاحبان ہے یہاں پر، میرے خیال سے ان چیزوں کے لیے ان کو لچک لانی چاہیے اپنے ذہن میں، اپنے طریقے میں. میرے خیال سے تبھی ہمارا جو غریب بچہ ہے جس کا باپ دن کو کماتا ہے شام کو کھاتا ہے وہ ایجوکیشن حاصل کر سکتا ہے. اگر یہی رویہ رہا ان کی طرف سے، میرے خیال سے آنے والے ٹائم میں بہت سے بچے وہ ہوں گے میرے خیال سے جو سکول نہیں جا سکتے. یہ سچویشن بن گئی ان سکول والوں کی طرف سے آج کل. فاروق صاحب آپ مجھے بتائیں ذمہ دار کون ہے اس کے لیے؟ کیا محکمہ ایجوکیشن کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ اس حوالے سے کوئی سرکولر جاری کرتے؟ یہ سب سے بڑی ذمہ داری اگر آپ دیکھیں گے، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا کشمیر میں، ڈائریکٹر ایجوکیشن ہو یا کمشنر سیکرٹری ایجوکیشن ہے، ان کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے. کیونکہ یہ منمانی نہیں ہونی چاہیے. اگر ان کے طرف سے کوئی سرکولر اجرا ہو جائے گا یہاں پر ڈائریکٹر ایجوکیشن کشمیر کی طرف سے، آپ دیکھیں پچھلے 3 سالوں سے ہمارے بچے پس رہے، ان لوگوں نے ایجوکیشن حاصل نہیں کی. فیس میں رعایت ہونی چاہیے. یہ ڈائریکٹر ایجوکیشن کی طرف سے ایک سرکولر نکلنا چاہیے عنقریب یا کمشنر ایجوکیشن کی طرف سے. میرے خیال سے اس سے پہلے بھی ایک سرکولر نکل گیا تھا کمشنر ایجوکیشن کی طرف سے. ہائی کورٹ کی طرف سے بھی ایک رولنگ آئی تھی، اس کے حوالے سے 50% پے کر سکتے ہیں پیرنٹس فیس کے حوالے سے. مگر پتہ نہیں بعد میں اس آرڈر کو کیا ہو گیا، اس کو زمین کھا گیا اس آرڈر کو یا آسمان کھا گیا. اب چلو وہ پرانی بات ہے. نئے سرے سے میرے خیال سے ڈائریکٹر ایجوکیشن کو ایک سرکولر نکالنا چاہے اس کے حوالے سے. ہاں ہمارے بچے پچھلے 3 سالوں سے سکولنگ ایجوکیشن ان لوگوں نے حاصل نہیں کی. میرے خیال سے فیس میں ایک رعایت ہونی چاہے، ایک ریٹن آرڈر نکلنا چاہے. یہ اپیل ہے کشمیر اکنامک الائنس کی طرف سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو، آپ جلد سے جلد ایک آرڈر اجرا کیجیے
تاکہ ہمارا بچہ ایجوکیشن کے حوالے سے سفر نہیں ہوگا. یہی ایکسپیکٹیشن ہے کشمیر اکنامک الائنس کی. اچھا فاروق صاحب, اس وقت جو ہے کچھ دن پہلے سری نگر میونسپل کارپوریشن کی طرف سے ایک آرڈر جاری کیا گیا کہ پورے شہر میں پالیتھینوں پہ پابندی ہے. تو اگر ہم دیکھیں سری نگر میونسپل کونسل کی جو ٹیمیں ہیں وہ دکانداروں کے پاس جاتی ہے, جس کے پاس بھی وہ پالیتھین دیکھتے ہیں اس کو سیز کرتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو, کیا یہ قدم جو اقدام انہوں نے اٹھایا کیا یہ صحیح ہے؟ اقدام تو صحیح ہے پالیتھین کے حوالے سے, کیونکہ ایکچولی ہمارا زمین دن بہ دن بنجر بن رہا ہے پالیتھین کے حوالے سے. اچھا قدم ہے میونسپل کارپوریشن کی طرف سے, مگر بین تو کرنا چاہیے, مگر کہاں پر؟ یہ لکھن پور میں بند ہونا چاہیے پالیتھین. جتنی بھی بڑی فیکٹریاں پروڈکشن کے حوالے سے پالیتھین کے حوالے سے ان فیکٹریوں کو بند کرنا چاہیے, تاکہ یہ جب لکھن پور سے جب باہر سے یہ پالیتھین نہیں آئے گا یہاں پر بھی یہ پالیتھین نہیں بکے گا. مگر بدقسمتی کی بات ہے, آپ دیکھیں میونسپلٹی باہر آتی ہے, کن کے پاس وہ جاتی ہے پالیتھین ضبط کرنے کے لیے؟ وہ چھوٹا دکاندار ہوتا ہے یا پٹری والا ہوتا ہے بیچارہ, جو دن کو 100 یا 150 روپیہ 200 روپیہ کماتا ہے بیچارہ, اس کے اوپر وہ جاتی کر رہی ہے میونسپلٹی. اگر اس کو پالیتھین کو بند کرنا ہے, میرے خیال سے پالیتھین کی فیکٹری بند ہونی چاہیے باہر جہاں سے پالیتھین آتا ہے. اب چھوٹے دکاندار کو پکڑنا, اب ریڈے والے کو پکڑنا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ بیچارے نکلتے ہیں باہر اپنا رزق کمانے کے لیے, تاکہ ہم بچوں کو پڑھائی دے سکتے ہیں, تاکہ ہم بچوں کو کھانا پینا دے سکتے ہیں. آپ دیکھیں اس کے بعد اس ریڈے والے کو ریڈ کرنا, پالیتھین ریکور کرنا, اس کو پالیتھین سیز کرنا, میرے خیال سے میونسپلٹی کی طرف سے انصاف نہیں ہے. اگر ایس ایم سی سیریس سے کشمیر میں پالیتھین بین ہونا چاہے, سری نگر میں پالیتھین بین ہونا چاہے, یہ لکھن پور چنگی پہ بند ہونا چاہیے پالیتھین. جتنی بھی چنگیاں ہیں ہماری باہر سے جو آتی ہے لکھن پور سے لے کے سری نگر تک, وہاں پر یہ بین ہونا چاہیے, وہاں پر یہ سیز ہونی چاہیے. جتنی بھی ٹرکیں آتی ہیں اس کے حوالے سے پالیتھین کے حوالے سے اس کو سیز کرنا چاہیے, تبھی یہ پالیتھین کنٹرول ہوگا. ورنہ یہ غریبوں پہ حملہ کرنا پالیتھین کے حوالے سے میرے خیال سے اچھی بات نہیں ہے. اچھا فاروق صاحب, آخری سوال آپ سے کہ آپ اب گورنر انتظامیہ سے کیا چاہتے ہیں؟ گورنر انتظامیہ سے ہماری یہی اپیل ہے کشمیر اکنامک الائنس کی طرف سے, جو ہماری بزنس کمیونٹی سفر ہوئی پچھلے 3 سالوں سے, مالی طور بہت کمزور ہے ہماری بزنس کمیونٹی کشمیر میں, بہت حالات خراب ہے بزنس مینوں کی کشمیر میں. اور وہ مزدور بیچارے جو دن کو کماتے تھے شام کو کھاتے تھے, ان کو بھی اب کھانے کے لالے پڑ گئے کشمیر میں. میرے خیال سے بڑے ریہیبلیٹیشن پیکیج کا اعلان ہونا چاہیے ایل جی انتظامیہ کی طرف سے, تاکہ جو ہمارا فائنانشل سیٹ بیک چل رہا ہے پچھلے 3 سالوں سے اس سے ہم باہر آئیں گے. ایک بڑے پیکیج کا اعلان ہونا چاہیے. 2020 میں پیکیج کا اعلان ہوا, 2021 میں بھی پیکیج کا اعلان ہوا. گھوڑے والوں کو 1000 روپیہ دیا گیا, ہاؤس بوٹ والوں کو 1000 روپیہ دیا گیا, شکارے والا کا 1000 روپیہ دیا گیا, مگر 1000 یا 2000 سے بات نہیں چلے گی. آپ دیکھیں 50,000 کروڑ ہمارا لاس چل رہا ہے پچھلے 3 سالوں سے کشمیر میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے. جہاں پر 50,000 کروڑ کا لاس ہو, وہاں پر 2000 یا 3000 سے 4000 سے مسئلہ چلنے والا نہیں ہے. لہٰذا کر کے کشمیر اکنامک الائنس کی طرف سے میں آپ کی وسادت سے ایل جی انتظامیہ کو اپیل کرتا ہوں, بڑے پیکیج کا آپ اعلان کیجیے, تاکہ جو مالی بحران ہے اس وقت بزنس کمیونٹی کو کشمیر میں, وہ اس مالی بحران سے باہر آئے گی. یہی گزارش ہے ایل جی انتظامیہ کو ہماری طرف سے. بہت بہت شکریہ فاروق صاحب آپ کا بات کرنے کے لیے. بہرحال ناظرین, آپ کو بتا دیں بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ کشمیر اکنامک الائنس کے کو چیئرمین فاروق احمد ڈار صاحب, جن کا سب سے پہلا یہ کہنا تھا کہ ضرور ایل جی ایڈمنسٹریشن کو یہاں کی جتنی بھی بزنس کمیونٹی ہے, چاہے وہ ریڈی والے سے لے کے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہو, ان کے لیے ایک مالی پیکیج کا اعلان ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ پرائیویٹ سکول جو بھی مالکان ہیں پرائیویٹ سکولز کے, ان سے انہوں نے یہ اپیل کی کہ وہ براہ کرم مالی بحران کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان ریڑے والوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کم سے کم فیس میں تھوڑی سی رعایت دے دیں. بہرحال ناظرین, مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے کشمیر کراؤن. مجھے دیجیے اجازت. ویڈیو جرنلسٹ خان مدثر کے ساتھ, اللہ نگہبان. Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th 12th Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.